سوال مجھ سے بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے جب سے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا نا یوٹیوب کی ارننگ حرام ہے، کیونکہ یوٹیوبرز تو اب ہزاروں لوگ ہیں جو یوٹیوب سے پیسے کما رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے ایک کنفیوژن میں ڈال دیا لوگوں کو. ڈاکٹر صاحب بہت زبردست مبلغ ہیں لیکن مفتی نہیں ہیں. میرا بھی ان سے بہت، آپ سے زیادہ مجھے ان سے محبت ہے، ان کا دفاع کی فکر ہے، لیکن جو جس کی فیلڈ ہوتی ہے نا وہی اس کے نشیب و فراز کو جانتا ہے. تو آئے تو وہ امت میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہیں، لیکن لوگ ان کی باتوں کو لے لے کے توڑ پیدا کر رہے ہیں. اب انہوں نے بتایا کہ رفع الیدین کرنا بھی ٹھیک ہے، نہیں کرنا بھی ٹھیک ہے. انہوں نے کہا میرے والد صاحب شافعی تھے. تو یہ سب چیزوں سے ان کا مقصد ہے کہ سب ٹھیک ہے، لیکن لوگ ان کے کلپ چلا رہے ہیں کہ صرف یہی والی نماز ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ پاکستانی قوم کے ساتھ کوئی تھوڑا مسئلہ نہیں ہے، تھوڑا زیادہ مسئلہ ہے کچھ. باقی جو یوٹیوب کی ارننگ کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے، بہت سارے لوگ یوٹیوب سے پیسے کما رہے ہیں. پاکستان کا ایک سورس آف، بہت سارے پاکستانیوں کا ایک سورس آف انکم ہے. تو مفتی کا کام ہوتا ہے کسی بھی مسئلے کی ڈیپ میں جا کے اس پہ تحقیق کر کے جواب دے. تو ہم نے جب اس کی تحقیق کی، ہمارا کوئی چینل وینل نہیں تھا اس وقت ہم نے اس کی تحقیق کر کے اس کو جائز قرار دیا ہے. اور وہ جائز کیوں قرار دیا اب اس کو میں آسان لفظوں میں بتاتا ہوں، کیونکہ میں جب پوڈ کاسٹ میں کسی کو انٹرویو دیتا ہوں وہ بھی آدھی چیزیں لاتے ہیں، پوری نہیں لاتے. تو بہت سے لوگوں نے پوڈ کاسٹ میں مجھ سے پوچھا ہے نا، تو وہ پوری بات نہیں کر رہے ہوتے، ان کو پھر فون کر کے بتانا پڑتا ہے یار یہ حصہ تو آپ نے چھوڑ دیا یہ. تو پھر میں نے سوچا یار ہم خود اس کو کیوں نہیں ایک پراپر وے میں ریکارڈ کروائیں آسان زبان میں. دیکھو جب آپ کسی کو شادی ہال دیتے ہو نا کرائے پہ، تو بنوری ٹاؤن کا فتویٰ بھی ہے، دارالعلوم کا فتویٰ بھی ہے کہ اگر آپ ان کو ناچ گانے کے آلات نہیں دیتے، آپ ان کو خود ترغیب نہیں دیتے کہ یہاں ناچ گانے بھی ہوں گے، تو شادی ہال میں جو شادی کے ایونٹ ہوگا اس کی ارننگ آپ کے لیے حلال ہوگی. حالانکہ اس ایونٹ میں بہت سارے ناجائز کام بھی ہو رہے ہوتے ہیں، مکس گیدرنگ، لڑکے لڑکیاں اکٹھے، ڈھول باجے، گانے بجانے، موسیقی، ڈھول ڈھمکے. آج کل تو زیادہ تر شادیوں میں یہی ہو رہا ہوتا ہے. اس کے باوجود دارالعلوم کا بھی فتویٰ ہے، بنوری ٹاؤن کا بھی فتویٰ ہے کہ اگر آپ نے خود ان کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا، یعنی موسیقی کی آلات آپ نے نہیں دیے، نہ زبان سے ان کو کوئی ترغیب دی ہے، تو آپ کی ارننگ حلال ہے. حلال اس لیے کہ آپ نے ایک جائز کام کے لیے ان کو شادی ہال کرائے پہ دیا ہے. وہ جائز کام کیا ہے؟ نکاح کی تقریب. آگے جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ ان کا ذاتی عمل ہے. آپ اگر ان کے ساتھ اس عمل میں تعاون کریں گے تو گناہگار ہوں گے، تعاون نہیں کریں گے تو محض ہال کرائے پہ دے دینا تعاون نہیں کہلاتا، کیونکہ آپ نے دیا اس کام کے لیے نہیں ہے. دیا کس کام کے لیے؟ شادی کے لیے دیا ہے ان کو، جو ایک جائز کام بلکہ سنت کام ہے. تو آپ نے ایک جائز کام کے لیے دیا ہے. اسی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جب کسی کو گھر رہنے کے لیے دیتے ہیں، اس میں وہ ڈرامے دیکھ رہا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، شراب پی رہا ہے، تو ہم شراب کی بوتل بھی لا کے نہیں دے رہے، ہم نے ٹی وی کا انتظام بھی نہیں کیا اس کے لیے، ہم نے کوئی موسیقی کے آلات بھی اس کو فراہم نہیں کیے، تو پھر بھی وہ یہ کام کر رہا ہے. تو ہماری ارننگ حرام نہیں ہوگی. ہم کہیں گے بھائی ہم نے رینٹ پہ اس کو گھر دیا رہنے کے لیے، ابھی اس میں انڈین موویز دیکھ رہا ہے، یہ اس کا اپنا عمل ہے. ہمارا گھر اس کو دے دینا یہ گناہ میں تعاون نہیں کہلائے گا کہ ہم اس کے ساتھ گناہ میں تعاون کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اب اسی سے سمجھو کہ یوٹیوب پہ آپ کا جو چینل ہے، کمپنیاں گوگل سے کہتی ہیں کہ بھئی ہم نے اس چینل پہ ایڈورٹائز چلانا ہے. ایڈورٹائز کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ جیسے شادی ہال کا بنیادی مقصد ناچ گانے نہیں ہوتے، اس کا بنیادی مقصد نکاح کی تقریب ہوتی ہے. ناچ گانے اس میں ایڈ کیے جا رہے ہیں جو غلط چیز ہے. تو ایسے ہی جو مونیٹائزیشن کا عمل ہے یوٹیوب پہ، وہ مونیٹائزیشن کی جو بیس ہے، جو بنیاد ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ اس میں لڑکیاں دکھائی جائیں گی. اس کی بیس یہ ہے کہ کمپنیوں کی پروڈکٹ کو پروموٹ کیا جائے گا، کمپنیوں کی پروڈکٹ کی ایڈورٹائزمنٹ، تاکہ لوگ وہ پروڈکٹ کو خریدیں. تو اب اس پروڈکٹ میں کیا ہوگا؟ صابن بھی آئے گا، شیمپو بھی آئے گا، اس میں اسکولوں کے اشتہار بھی آئیں گے، اس میں کپڑوں کے اشتہار بھی آئیں گے، اس میں بہت سا چاکلیٹ کے اشتہار بھی آئے گا، بہت ساری چیزوں کے اشتہار آ رہے ہوتے ہیں اس میں. تو جس کا چینل ہے اس نے گوگل کو جو مونیٹائز کرنے کی اجازت دے دی، وہ اس بیس پہ دی ہے کہ آپ نے کمپنیوں کی پروڈکٹ کو ایڈورٹائز کرنا ہے. تو اگر کمپنی کی پروڈکٹ جائز ہے، صابن ہے، شیمپو ہے، اور کوئی جائز چیز ہے، تو اس سے فرق نہیں پڑے گا کہ وہ پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے لڑکی دکھاتے ہیں یا لڑکا دکھاتے ہیں یا ہجڑا دکھاتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ آپ نے اس کام کے لیے نہیں دیا ان کو.
اب وہ اگر لڑکی کے ذریعے پروموٹ کر رہے ہیں, اور میں آسان مثال دیتا ہوں, آپ کی ایک دکان ہے, آپ نے کسی کو رینٹ پہ دے دی, اور وہ دکان ہے موبائل کی, آپ نے کہا بھائی اس پہ موبائل بیچو آپ, اور فی موبائل پہ مجھے اتنا کمیشن چاہیے, یا مجھے اتنا اس دکان پہ کرایہ چاہیے, رینٹ چاہیے. اس نے موبائل بیچنے کے لیے لڑکیاں بٹھا دی, تو ہم یہ نہیں کہیں گے ہم نے اس کو دکان دی ہے اور آپ کی دکان میں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں تو آپ گنہگار ہو گئے. بھائی ہم نے اس کو موبائل بیچنے کے لیے دی ہے, لڑکیاں بٹھانا اس کا ذاتی عمل ہے جس پہ وہ گنہگار ہوگا. ہماری آمدن حرام نہیں ہوگی, کیونکہ وہ موبائل کی آمدن آ رہی ہے, لڑکیاں دکھانے کی آمدن نہیں آ رہی. لڑکی صرف اس نے اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ دکان پہ لڑکی بیٹھی ہوگی تو لوگ زیادہ آئیں گے, ٹھرکی لوگ, لڑکا بیٹھا ہوگا تو لوگ کم آئیں گے. تو آمدن کے حلال یا حرام ہونے کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ اس موبائل کو ایڈورٹائز کرنے والا یا اس موبائل کو بیچنے والا مرد ہے یا عورت ہے یا خسرا ہے. آمدن کے حلال و حرام ہونے کا اس سے تعلق ہے کہ موبائل بک رہا ہے یا شراب بک رہی ہے. شراب بک رہی ہے تو آمدن حرام ہے, موبائل بک رہا ہے تو آمدن حلال. اب شراب اگر کوئی مولوی بیچ رہا ہے تو بھی حرام ہے, مولانا کی وجہ سے وہ حلال نہیں ہو جائے گا. تو اسی طرح زمزم کی بوتل اگر عورت بیچ رہی ہے تو وہ عورت کی وجہ سے بوتل کی آمدن حرام نہیں ہو جائے گی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟